بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ فسطائی نظام اپنی آخری سانسوں پر ہے۔ فیصل چودھری عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج بھی کیا ہے اور کہا کہ علی من گنڈا پور کو تو ملنے دیا گیا، لیکن دیگر جو مذاکراتی ٹیم کے ممبر تھے ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت فیصل چودھری وہاں پر تھے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور اس پر احتجاج کیا کہ یہ سینئر لوگ ہیں اور ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، اور اس سے پتہ لگے گا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے مذاکرات میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ جو مذاکرات ہیں یہ تو بس ایسے ہی سامنے ہیں، اصل مذاکرات کہیں اور چل رہے ہیں، اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی آج سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضمانت بھی کر دیتے ہیں، آپ کو شفٹ بھی کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں، ساتھ یہ کہ جی اس کو سسٹم کو چلنے دیں۔ لیکن عمران خان نے واضح کیا ہے کہ جی میں اپنی باتوں پر قائم ہوں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مجھے کوئی اس طرح کی ڈیل منظور نہیں ہے۔ اب چونکہ خواجہ آصف صاحب بہت زیادہ خبروں میں ہیں اور رچرڈ گنیل نے تو جس طرح ہوتا ہے لائن حاضر کر دیا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو بھی معذرت کے ساتھ، خواجہ آصف کو بھی، کیونکہ خواجہ آصف نے ٹویٹ کر دی کہ جی یہ ایک پورا ایک بنایا گیا منصوبہ ہے اور اس کے جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں پروجیکٹ ہے یہ ایک، تو عمران خان کو وہاں سے سہولت کاری مل رہی ہے۔ اس پر رچرڈ گنیل نے کہا کہ یہ تو اب معاملہ دیکھا جائے گا اور اس پر امبیسی جواب دے پاکستان کی، اور ساتھ ہی جو پاکستان کا امبیسڈر ہے وہ بھی اس پر جواب دے کہ آپ کا وزیر دفاع کیا کہہ رہا ہے۔ تو عمران خان کو انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ جی اسرائیلی لابی کا ہے اور اس طرح سے ہے فلاں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے رہے۔ آج پھر یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جی وہ تو اسرائیلی لابی کا بندہ ہے فلاں ہے، لیکن ان سے ماضی میں جب یہ وزیر خارجہ تھے جب سوال ہوا تو اس وقت یہ کہتے تھے، یعنی ان سے سوال ہی ہوا انٹرنیشنل فورم پر کہ آپ میں اور تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم لبرل ہیں اور عمران خان مذہبی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، سنیے۔ I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI. We are liberal than PTI. In political sense, on foreign policy front, they appeal more to people who are on religious fringes sometimes. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف والے یا عمران خان جو ہے وہ مذہبی طرف ہے، ریلیجس لوگوں کی طرف ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں جو اسرائیل لابی، اس پر انٹرنیشنلی بڑی سکی ہو رہی ہے خواجہ آصف کی بھی اور پوری اس رجیم کی اور اس سسٹم کی، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے سپورٹر سب سے زیادہ اسرائیل کے خلاف ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ہاؤس اریسٹ میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے سب سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، میں اگر جاؤں گا تو مکمل رہائی میں جاؤں گا، ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ عمران خان کو پیشکش ہو رہی ہے، ان کو پیشکشیں کی جا رہی ہیں، جی آپ کو ہم اس طرح سے ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا سا نظام کو چلنے دیں، کچھ عرصہ چلنے دیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو مجھے، پہلے باقیوں کو رہا کرو، میری بات چھوڑ دو، میں جیل میں بہت مطمئن ہوں، ان کے الفاظ ہیں۔ سارے قیدیوں کو رہا کریں، میں بالکل، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سب کو رہا کریں، مجھے اگر جیل میں رکھنا آپ جیل میں رکھ لیں، لیکن میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ بہت زیادہ کیسرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو پتہ نہیں کے پی شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہاں شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں شفٹ کر دیتے ہیں، یہ ابتدائی ظاہر ہے کچھ اس طرح ماحول بنایا جاتا ہے۔ عمران خان نے ان سب سے انکار کر دیا۔ میں کہیں بھی جاؤں گا نہیں، میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا، سارے قیدیوں کو رہا کریں، مجھے قید میں رکھ لیں، لیکن ہاؤس اریسٹ میں میں نہیں جاؤں گا۔ رہا کریں گے تو اپنے کیسز کا سامنا کر کے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کر کے پھر وہ باہر نکلیں گے۔ وہ اس طرح نہیں قید سے باہر آئیں گے کہ ہاؤس اریسٹ میں چلے جائیں گے۔ کوئی ہاؤس اریسٹ، کوئی ڈیل، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر، باقی خبروں پر جانے سے پہلے یہ شامل کرنا زیادہ ضروری ہے کہ اب باقی 60 لوگ رہ گئے تھے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے سال 9 مئی کے حوالے سے، اب ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ملٹری کورٹ نے سال 9 مئی ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی۔ حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں، حفیظ اللہ نیازی مشہور و معروف تجزیہ کار، ان کے بیٹے، حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت، ریٹائرڈ بریگیڈیئر بھی شامل جن کو سزائیں ہوئی ہیں، اور ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ
तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। मौजूद मुजरिमों को कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई। कौम, हुकूमत, अफवाज, इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के लिए अज़्म में साबित कदम है। इसमें भी कहा गया कि जो सजाएं सुनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, तो ये चीजें कुछ सुप्रीम कोर्ट पर भी डाली गई हैं कि उनके कहने पर ये हमने सारा कुछ किया है। इसमें हसान न्याजी वल्द हफीजुल न्याजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल, रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल, अरिज़म जुनैद वल्द जुनैद रज़ाक को 6 साल, अली रज़ाक को 6 साल और इस तरह दीगर हैं 4 साल और सब मैक्सिमम 10 साल है। लेकिन बाज हल्के इस तरह से बात कर रहे थे शायद सजाए मौत या उम्र कैद भी किसी को होगी, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल हुई है। और आप जानते हैं कि ईयू की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इन सजाओं पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और इसके बाद ही दोबारा ये 60 लोगों का जो सामने आया है सजाओं का मामला, इसमें यह बात जरूर है कि अल्फाज अब कुछ बदल गए हैं, वो सख्ती उतनी ज्यादा अल्फाज में नजर नहीं आ रही। और फिर यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में फिर यह भी बताया गया कि इन लोगों को तमाम हुकूक हासिल है, अपील का भी हक हासिल है, कानून का भी हक हासिल है। यह सब कुछ क्लियर किया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मुलाकात के लिए डाल जेल पहुंची। मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत से होने वाली बातचीत पर इमरान खान को इत्मीनान में लेगी। पहले गंडापुर साहब मिले हैं और उसके बाद इन लोगों को मिलने की इजाजत मिली। दिलचस्प बात यह है कि अब ऐसी तब्दीली आ रही है, ऐसा माहौल बदल रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी। फैसल वाडा साहब बार बार कह रहे थे वो तो गिरफ्तार होंगी, वो तो गिरफ्तार होंगी, वो तो बात ही नहीं सकती। गंडापुर की बारी शायद अभी नहीं है, बाद में है। लेकिन वही बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, वो बार बार आ रही हैं, जेल में आती हैं, अदालत में आती हैं। अब तो यह है कि अदालत में उनकी गाड़ी सीढ़ियों तक लाने की इजाजत दे दी जाती है। बुशरा बीबी को बुरी जमानत मिलने के बाद इनकी कचहरी से रवानगी के मनाजिर, बुशरा बीबी की गाड़ी को हाथ अदालत में कमरे अदालत के सामने सीढ़ियों तक लाने की इजाजत मिल गई। ये तो जनाब आप देखिए क्या है। पहले तो इमरान खान कहते बाहर उतारें, बंदे बाहर ले जाएं। अब इमरान खान तो छोड़ें, उनकी अहलिया को भी गाड़ी अंदर लाने की इजाजत मिल रही है, जमानतें भी मिल रही हैं और जमानतों पर जमानतें मिल रही हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान में माहौल बदलता है। चंद हफ्ते पहले तक किस तरह जेल में थी, फिर किस तरह रिहाई हुई, फिर डी चौक का वाकया, और उसके बाद यह कि जी सारा कुछ किया इन्होंने ही है, बुशरा बीबी ने किया है, तो इनको नहीं छोड़ना। ये देखिए, ये जब उनको जमानत मिली है, जमानत में तौसी हुई है, उसके बाद ये देखिए ये अहाता अदालत कह लें और उसकी 4 दीवारी है, वहां पर सीढ़ियों तक इनकी गाड़ी आई और प्रोटोकॉल भी साथ था, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस का भी आप देख रहे हैं एहलकार, वो यूनिफॉर्म उसकी, तो वो भी यहां पर है। ट्रंप के एलची का इमरान खान और मिसाइल प्रोग्राम पर बयान, दफ्तर खारजा का तबसरे से इनकार। अब तो हम तबसरा भी नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते। साबिक इंटेलिजेंस कमांडर और रहनुमा पीटीआई ब्रिगेडियर असलम घुम्मन ने बड़ी बात कर दी। इमरान खान से पसे पर्दा राबते जारी हैं। 26 नवंबर को 90% बात बन गई थी, फिर किसी वजह से बात खराब हुई और अब दोबारा बात चल पड़ी है। फौज सिवाय पाकिस्तान की किसी का नहीं सोचती, वो भी नहीं चाहेंगे मुल्क पीछे जाए, इसलिए पुरुमीद है जी असलम घुम्मन साहब। और इसके अलावा सीनियर सहाफी कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक साहब कहते हैं प्रेस रिलीज का, एसपीआर की प्रेस रिलीज का आखिरी हिस्सा, इसके साथ ही फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुलजमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं, जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम है। तर्जुमान पाक फौज। इसमें 105 कुल लोग, वैसे तो हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे, ज्यादातर के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केस चले। 105 थे जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में केस चले। 20 को पहले सजा हुई थी, 1 साल की सजा भुगत के उनको चंद महीने की माफी दी गई, यानी साल वो काट चुके थे, उनकी रही हुई 20 वो लोग थे। 25 लोगों को हाल ही में, जिनमें 10 साल से लेकर कम सजा भी सुनाई गई। उसके बाद अब ये 60 लोग रह गए थे, सबको 105 के 105, यानी कोई भी इनमें से बरी नहीं हो सका। 100% कन्विक्शन रेट आया, सब के सब जो है उन्होंने सजा काटी है, सजा काट रहे हैं। मगर ये खबर भी है, हमारे जराए बताते हैं कि इन सब को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से, आईनी बेंच से कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर बन गया है
کہ اب ان کی سزائیں شاید برقرار نہ رہ سکیں یا زیادہ تر تو اپنی سزا پوری ہی کر چکے ہیں تقریباً، تو لہٰذا اب ان کو رہا کر دیا جائے گا، کچھ ضمانتیں ہو جائیں گی، کچھ اس طرح سے ہوگا، باقی سے چلتے رہیں گے، کیونکہ یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا، یہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کی سطح پر بھی بہت سی تنقید کا سامنا ہے، تو لہٰذا ان کی سزائیں شاید برقرار نہ رہیں اور آئینی بینچ سے پھر یا تو ختم کروائی جائیں گی، کچھ اس طرح کا کیا جائے گا اور جلد ہی اس کو جلد از جلد نمٹایا جائے گا۔ احمد بڑائی صافی لکھتے ہیں ٹاؤٹ تو کہہ رہے تھے اب والوں کو عمر قید سزائے موت ہوگی، پھر کیا بنا جی، پھر کی بنیا، پچھلی 13 افراد کو 10 سال، اس بار صرف 2 کو 10 سال، زیادہ تر کو 2 سال، وہ بھی وہ مکمل ہی کر چکے ہیں تقریباً۔ عدیل راجہ صافی ہیں، کہتے ہیں اب میں جیل میں بہت آرام سے ہوں، کوئی تکلیف نہیں مجھے، ایک بار بھی بیماری کا بہانہ نہیں کیا کہ مجھے نکالو یہاں سے، مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ تو واضح نظر آ رہا ہے پھر ڈیل کی آفر ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر ڈیل مل رہی ہے عمران خان کو کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ میں لے جاتے ہیں، وہ اس پر بھی تیار نہیں ہیں۔ 45 دن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو 45 دن کے لیے کہا جا رہا ہے، 45 دن ہی خاموش ہو جائیں صرف، اور اس کے اندر ہم کچھ کر دیں گے۔ عمران خان اس پر بھی تیار نہیں ہیں، سول نافرمانی کی تحریک واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہیں، اوورسیز سے جو اپیل کی ہوئی ہے وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے، کسی بات پر عمران خان تیار نہیں ہو رہے، کسی طرح سے ڈیل پر تیار نہیں ہو رہے، وہ کہتے ہیں میرے بندوں کو رہا کرو پھر بات ہوگی۔ عمران خان کی ہدایت پر جیل میں قید کارکنان کے لیے 900 کمبل پہنچا دیے گئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے 400 اور ڈیالہ جیل میں کارکنان کے لیے جمع کروائے جا رہے ہیں کمبل۔ اچھا، آخر میں یہ دیکھیے جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے اور کیوں یہ اتنے پریشان ہیں، کیونکہ رچرڈ گرنیل نے کہا ہے پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ ایمبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو، ان کو تو کچھ وضاحتیں دینی پڑیں گی، جس طرح لائن نظر اتنا آؤ نظر لائن میں لگو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دا ڈیتھ تھریٹس، مارنے کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں، اینڈ کریزی ٹاک اباؤٹ آپریشن گولڈ اسمتھ فرام دا منسٹر آف ڈیفینس از ریکلیس، یہ خواجہ آصف کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے آپریشن گولڈ اسمتھ کا، یہ پاگل پن ہے، اور موت کی دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں، وہ میاں داؤد پہلے صحافی تھے، اب ایڈوکیٹ ہیں اور عمران خان کے اوپر قاتل حملے کرنے والے کے وکیل ہیں، اس کے علاوہ جو ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں دینی، اس میں بھی میاں داؤد کا نام نظر آتا ہے، اور اس طرح کے کیسز میں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کر دی تھی جس پر رچرڈ گرنیل نے ایف آئی اے کو اٹیک کر دیا کہ دیکھو یہ تھریٹ دے رہا ہے امریکن شہریوں کو، پاکستانی نژاد امریکن شہریوں کو، یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے ایف آئی اے کو بھی کہہ دیا۔ اب اس ٹویٹ میں اس نے آئی ایم ایف کو بھی کہا ہے اور یو ایس ایڈ کا بھی کہا ہے، شہری رحمان کو بھی انہوں نے جواب دیا ہے کہ تم بھی یو ایس ایڈ لیتی رہی ہو اور اب تم بول رہی ہو کہ جی میں محکمے سے باہر کی بات کر رہا ہوں، تمہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اب ہو رہا ہے، دیر شوڈ بی اے ریویو آف واٹ دا یو ایس ٹیکس پیئر پرووائڈز پاکستان ان ایڈ، وہ کہہ رہا ہے کہ لو پاکستان کو جو دیا جاتا ہے اس ٹیکس پیئر سے، امریکی ٹیکس پیئر سے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اب پورے پاکستان کا نقصان کرنے کا سوچ لیا ہے، کیس تو ان پر بننے چاہیے، جو عمران خان پر سائفر کیس بنایا تھا وہ چھوڑیں، مقدمے تو ان پہ بننے چاہیے، جنہوں نے ای یو کے حوالے سے، برطانیہ، امریکہ، چین، ہر ملک کے حوالے سے پاکستان کو نہ صرف آئسولیٹ کر دیا ہے بلکہ مشکلات میں اس وقت پاکستان گھرا ہے اور معاشی طور پر اتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں، بیڈ گورننس، لوگوں کے ساتھ ظلم تو اپنی جگہ، تو ان کے خلاف ضرور مقدمات ہونے چاہیے، لیکن جن کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے وہ ابھی بھی سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ جیو نے خبر دی ہے، لکھی ہوئی ہے، ویب سائٹ پر موجود ہے، نواز شریف کے پوتے حسین نواز کے بیٹے کی شادی کی تقریبات کا آغاز، اور اس میں جناب زید حسین نواز کا نکاح اور رسم حنا 25 دسمبر کو ہوئی، جبکہ شادی خان آبادی 27 دسمبر اور ولیمہ 29 دسمبر کو لاہور میں ہوگا۔ اب تمام سرکاری وسائل اسی میں جھونکے جائیں گے، اور آگے جناب لکھا ہے بدھ کو نواز شریف کے پوتے زید حسین نواز کی رسم حنا اور نکاح کے موقع پر جاتی عمرہ کی رہائش گاہ کو کمکموں سے روشن کر دیا گیا، نکاح کی تقریب میں 500 جبکہ ولیمہ میں 700 افراد کو مدعو کیا گیا ہے۔ شادی کی تقریب میں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، قطر، عرب امارات اور بھارت کو کیسے بھول سکتے ہیں، بھارت سے مہمان آئیں گے، اور سرکاری پروٹوکول، پنجاب پولیس کی ڈیوٹیاں، ایئرپورٹ سٹاف کی ڈیوٹیاں۔ شادی میں شرکت کے لیے حسین نواز، ان کی فیملی اور ان کی بہن آسما نواز بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ مہمانوں کی سیکورٹی کا انتظام پنجاب پولیس کرے گی، جو 700 لوگ آ رہے ہیں ان کی سیکورٹی پنجاب پولیس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی سیکورٹی نہیں ہے ان کا کام، پاکستانیوں کی سیکورٹی پنجاب پولیس کا کام نہیں، پنجاب پولیس کا کام ہے شریف خاندان کے مہمانوں کی سیکورٹی، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر رائمنڈ میں جاتی عمرہ جانے والے راستوں کی آرائش کا کام جاری ہے، سرکاری سطح پر جاری، سارے جس طرح آپ دیکھتے ہیں سجاؤ، سارا کچھ کرو۔
سڑک کے اطراف درختوں کو لائٹیں لگا کر نمایاں کیا جا رہا ہے، جبکہ جگہ جگہ پھولوں کے گملے بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ کس سے پیسے لے کر کیے جا رہے ہیں، کس کا پیسہ جا رہا ہے، یہ بھی ذرا بتا دینا چاہیے۔ یہ ساری شادی میں جو خرچہ ہو رہا ہے یہ کس خزانے سے ہو رہا ہے، سجاوٹ کس خزانے سے ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے جی اس ملک میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔